بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بار اللہ کو پڑھ لیں۔ آج سے ایک نئی سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں۔ مناسب یہ سمجھا گیا کہ بجائے اس کے کہ میں جو بھی کہہ لیں کہ ویڈیوز دیکھتا ہوں وہ صرف اپنے تک محیط رکھ لیتا ہوں، لوگوں تک انفارمیشن نہیں پہنچا پاتا یا نہیں پہنچاتا، تو میں نے مناسب سمجھا کہ جو بھی آگے سے کوئی چیز اچھی لگے تو وہ آپ لوگوں تک بھی شیئر کی جائے۔ میں نے اسی ضمن میں ایک ویڈیو دیکھی، دیکھو سنو جانو کی ایک ویڈیو تھی جو ابراہم لنکن صاحب کے بارے میں تھی۔ یہ امریکہ کے صدر رہ چکے ہیں۔ جب امریکہ دو حصوں میں ٹوٹ گیا تب یہی صدر تھے، اور انہوں نے ہی اس کو دوبارہ کہہ لیں کہ ریکمبائن کیا، یا کہہ لیں کہ بچایا کہ وہ جو ٹوٹی ہوئی تھی، جو باغی سٹیٹس تھیں وہ دوبارہ بیچ میں شامل ہو گئی۔ ان کی جو سٹوری تھی وہ سٹوری کیا تھی کہ یہ چھوٹے سے تھے، ان کی والدہ فوت ہو چکی تھیں، والد صاحب سے ان کی کوئی اتنی خاص بنتی نہیں تھی۔ اس پوری سٹوری کے اندر جو میں چیزیں آپ کو دو چار بتانا چاہوں گا وہ میں اینڈ پہ کہہ لیں کہ کمپائل بھی دوبارہ انشاءاللہ کروں گا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی اپنے والد صاحب سے بنتی نہیں تھی، اسی ضمن میں یہ چھوٹے سے تھے، کوئی کہہ لیں کہ 16-17 سال کے ہوں گے۔ انہوں نے جاب سٹارٹ کر دی۔ انہوں نے جو پہلی جاب کی وہ ایک چھوٹی سی کشتی پہ کی۔ یہ ان کا جہاں پہ رہائش تھی وہ ایک چھوٹا سا قصبہ تھا جو ایک چھوٹے سے دریا کے اوپر تھا، اور وہ پھر وہ بڑے شہر کے ساتھ جو ہے وہ ملتا تھا جا کے۔ اب اس قصبے کے اندر تقریباً 100 لوگ تھے۔ جب کشتی سے یہ واپس آئے تو پھر انہوں نے وہاں پہ اپنے قصبے کے اندر ہی ایک سٹور کے اندر جو ہے وہ جاب سٹارٹ کر لی۔ اب سٹور میں 2-4 سال انہوں نے تقریباً 2 یا 3 سال اپروکسیمیٹلی انہوں نے کام کیا۔ ان کا اپنا سٹور نہیں تھا، وہاں پہ ملازمت کرتے تھے، اور 100 افراد کے اوپر جو مشتمل کہہ لیں قصبہ تھا یا گاؤں تھا، اس کے اندر جو سٹور تھا وہاں پہ وہ جو سٹور تھا وہ اجناس بھی وہاں پہ تھیں، وائن بھی وہاں پہ تھی، مطلب ہر قسم کی جو اسیسریز لوگوں کو چاہیے ہوتی ہے وہ ساری ہی وہاں پہ اویلیبل تھی۔ ان کے کئی وہاں پہ واقعات ایسے گزرے کہ لوگ ان کے پاس آتے تھے۔ ان میں سے ایک جو واقعہ تھا وہ جو کوٹ انہوں نے کیا وہ یہ کہ ایک عورت آئی، انہوں نے کو سودا سلف لیا، پھر وہ چلی گئیں۔ لیکن ہوا کیا کہ وہ جو سودا سلف تھا اس میں سے کچھ جو تھا سودا کہہ لیں کہ وہ ان کے پاس کم تولا گیا، اور انہوں نے اور وہ کسٹمر بھی چلا گیا، لیکن بعد میں جب انہیں یاد آئے ابراہیم لنکن صاحب کو تو انہوں نے وہ سودا جو ہے وہ ان کے گھر میں پہنچایا اور ان سے معذرت بھی کی۔ اسی طرح کچھ واقعات گزرے تو ان کی جو پبلسٹی ہے، جو کریڈیبلٹی ہے، وہ ان 100 افراد میں اس گاؤں کے اندر بہت زیادہ بن گئی کہ یہ ایک اچھا آدمی ہے اور یہ جو ہے ایماندار ہے۔ اب اس ایماندار کا جو کہہ لیں کہ وہ بینیفٹ ہے وہ انہیں بعد میں ملا۔ وہ ہمارا ایمان بھی ہے کہ اللہ جو ہے وہ ایماندار کو مطلب کبھی کوئی کہہ لیں کہ نقصان نہیں پہنچنے دیتے، اور کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی ضمن میں جو ہے وہ فائدہ ملتا ہی رہتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس سٹوری میں اس سے آگے۔ جب ایسا ہوا تو یہ کچھ عرصے کے بعد جو ہے ایک بڑے شہر میں گئے، وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ انسانوں کی تجارت کی جا رہی ہے۔ افریقہ سے کچھ لوگ جو ہیں وہ کالے بیچارے لائے جاتے تھے اور شہروں کے اندر مختلف علاقوں میں بانٹے جاتے تھے، بیچے جاتے تھے، بانٹے تو نہیں کہہ سکتے، بیچے جاتے تھے۔ اب وہاں پہ انہوں نے سوچا کہ حالانکہ یہ بھی انسان ہے، اگر یہ انسان ہے تو ان کے بھی اتنے ہی حقوق ہوں گے جتنے ہمارے ہیں، جتنے کالے کے اتنے ہی کہہ لیں جتنے گورے کے اتنے ہی کالے کے ہوں گے۔ تو انہوں نے ایک سوچا کہ کاش کبھی مجھے کوئی موقع ملا تو میں ضرور ان کو جو ہے وہ یہ جو تجارت ہے یہ بند کروں گا اور ان کو بھی سب کو آزاد کرواؤں گا۔ اصل بات تو اللہ ہی جانتا کہ مطلب جو بھی تھی جیسے بھی تھی، لیکن انہیں پھر ایک موقع ملا۔ اب اس میں آگے چلنے کا مقصد کیا کہ انہوں نے کچھ جابز ایسی بھی کی جس کے اندر کہہ لیں کہ یہ لکڑیاں بھی کاٹتے رہے۔ پھر اس کے بعد ایک ٹائم آیا کہ جب انہیں لگا کہ یار میرے جو اخراجات ہیں وہ زیادہ ہیں، اور میں یہ لکڑی کاٹنے والے کام سے یا کشتی چلانے والے کام سے یا سٹور پہ ملازمت کرنے والے کام سے وہ ارننگ جو نہیں کر پاؤں گا کہ جس سے میں کچھ بن پاؤں۔ تو انہوں نے ایک بڑے شہر میں موو کیا، وہاں پہ ایک کہہ لیں کہ وکالت کی۔ جب وکالت کرنا شروع کی تو وہاں پہ انہیں کافی کہہ لیں کہ انکم ہوئی، اور یہ ایک اچھی خاصی جو ہے وہ کمائی کرنے لگ پڑے۔ اس سے آگے پھر وہ ایک پورا سفر ہے ان کا، جہاں پہ انہوں نے وہ سیاست میں قدم رکھا، اور پھر وہاں سے کہہ لیجئے کہ یہ سینیٹر منتخب ہوئے۔ جب یہ سینیٹر کہہ لیں کہ منتخب ہوئے، اس سے پہلے
مختلف ہونے سے پہلے انہوں نے کیا کیا کہ ان کا جہاں پہ ان کی پبلسٹی ہوئی وہ پبلسٹی کیسی ہوئی کہ یہ اپنے اگینسٹ جو بھی ان کے اپوننٹ تھا اس کے اگینسٹ یہ آپس میں کہہ لیں کہ جسے ہم آج کل پوڈ کاسٹ کہتے ہیں کہ مطلب کنورسیشن کی لوگوں کے سامنے لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو جاتا تھا وہاں پہ یہ اپنے پوائنٹ آف ویو رکھتے تھے, جو ان کے اوپوننٹ تھا وہ اپنے پوائنٹ آف ویو رکھتا تھا. ان کا جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ یہی تھا کہ جی جو کالے ہیں جو ہمارے غلام ہیں ان کو بھی ہم جیسے حقوق ہی ملنے چاہیے. اور اسی ضمن میں جب انہوں نے اپنی چیزیں بتانا شروع کی اور کرنے شروع کی کہ جب آپ ان کو انسان اگر سمجھتے ہیں تو پھر ان کے بھی وہی حقوق ہونے چاہیے, تو وہ انہیں کافی پبلسٹی ملی صرف ان ایریز کے اندر جہاں پہ جو کہہ لیجئے کہ آپ ان کی وہ اسٹیٹس امریکہ کی جن کے اندر انڈسٹریلائزیشن بہت زیادہ ہو چکی تھی, جہاں پہ بہت بڑی بڑی فیکٹریاں تھیں, وہاں پہ وہ بھی کہہ لیں کہ وہ کیوں ہوئی پبلسٹی ہوئی, کیوں لوگ ان کو زیادہ چاہنے لگے. صرف یہ وجہ تھی کہ اگر ان جو اسٹیٹس تھیں جن میں کہہ لیں کہ انڈسٹریاں بڑی بڑی لگ چکی تھیں, وہاں پہ جو گورے لوگ تھے جو میڈیوکر تھے وہ وہاں پہ جاب کیا کرتے تھے. انہیں یہ بھی خدشہ تھا کہ اگر یہاں پر بھی دوسری اسٹیٹس کی طرح جہاں پہ کاشتکاری ہوتی ہے اور یہ کالے غلام رکھے ہوئے اسی طرح اگر کہیں یہاں پہ اجازت مل گئی حکومت کی طرف سے تو یہ ہمارے روزگار کو کھا جائیں گے, اور یہ لوگ جو ہیں جو بڑے بڑے انڈسٹریٹس ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ غلاموں کو ہائر کر لیں گے, اور کیونکہ وہ سستے پڑ رہے ہوں گے, انہیں صرف کھانا دینا اور کچھ بھی نہیں. اور ویسے جو عام گورے ملازم ہیں ان کو تو مطلب آپ کو اچھی پے دینی پڑتی ہے اور بڑے کہہ لیں کہ وہ نخرے نخارے اٹھانے پڑتے ہیں, لیکن غلام کے لیے تو ایسا کچھ نہیں ہے, آپ اسے 12 گھنٹے استعمال کریں, آپ 16 گھنٹے استعمال کریں. تو اس ضمن میں جو بڑی بڑی اسٹیٹس تھیں امریکہ کی وہاں پہ پرو ابراہم لنکن کہہ لیں کہ وہ لوگ ہو گئے. یہ سینٹر بھی منتخب ہو گئے, لیکن کچھ ٹائم کے بعد کہہ لیجئے کہ مطلب جب ان کا ایک صدر بننا منتخب ہونا شروع کے لیے جو ہے وہ جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کی 2 ہی پارٹیاں ہیں, دونوں پارٹیوں میں سے ایک نے ان کو منتخب کر لیا اور یہ جو ہے وہ آگے جو ہے وہ دوڑ چلی. تب جب یہ اور ایک ان کے جو اپوننٹ تھے ان دونوں کا مقابلہ ہوا تو ان کے پاس جو سیٹیں تھیں وہ تھوڑی زیادہ آ گئیں اور وہ جیت گئے. لیکن اب جب یہ جیتے ان کا جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ کیا تھا کہ یہ چاہتے تھے کہ جی جو کالے ہیں وہ آزاد ہو جائیں اور جو باقی انسانوں کی طرح. لیکن جو دوسری اسٹیٹس تھیں جہاں پہ کاشتکاری زیادہ تھی وہ لوگ یہ نہیں چاہتے تھے. اب وہ جتنی اسٹیٹس تھیں 8-10 انہوں نے کیا کیا کہ اس میں سے جو ان کی جو بیسک تھی وہ ورجینیا تھی, اور ان کی طرف جو جہاں پہ یہ تھے یہ ان کی جو تھی وہ ڈی سی تھی. اب ان شارٹ آگے کیا ہوا کہ یہ وہ اسٹیٹس جو تھی وہ سیپریٹ ہو گئیں, انہوں نے ایک علیحدہ سے امریکہ بنا لیا اپنا, اس کا جو بھی انہوں نے نام رکھا, اور باقی جو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ تھی وہ ایک سیپریٹ رہ گئی. اس ساری سٹوری میں بتانے کا جو اصل مقصد ہے وہ اب سٹارٹ ہوگا. اس میں کیا کہ اس میں وہ جب علیحدہ ہو گئیں تو وہ ملک ٹوٹ گیا. اب انہیں دوبارہ اپنی فوج کو کہہ لیں کہ مطلب ان سٹیٹس کے اوپر حملہ آور کروانا پڑا, صرف اس ضمن میں کہ تاکہ دوبارہ جو امریکہ ہے وہ اپنی اصل حالت میں آ جائے جیسے وہ پہلے تھا, یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ بن جائے. لیکن جب انہوں نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ جی جائیں اور وہاں پہ جا کے جو باغی لوگ ہیں انہیں ختم کیجئے یا کم از کم گرفتار کیجئے, تو اس میں ہوا کیا کہ جیسے ہی انہوں نے اپنے جنرلز کو بھیجا وہ جا کے وہ جہاں پہ جائیں وہاں پہ انہیں کہہ لیں کہ ہار ملے. وہ کیوں ملے کہ جو اوپوننٹ تھے وہ ایک ریٹائرڈ جنرل تھے, وہ جنگ کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے تھے, اور وہ حالانکہ ان کی فوج بھی کم تھی لیکن انہوں نے بہت اچھے طریقے سے کہہ لیجئے کہ مطلب اپنی وہ چالیں چلیں اور ان کو ہراتے گئے. اب جو میں آپ کو یہاں پہ بتانا چاہتا تھا وہ کیا تھا کہ انہوں نے حالانکہ ابراہم لنکن جو ہے جیسے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا کہ ان کا فوج سے جنگ سے کوئی تعلق نہیں تھا, یہ پہلے شاپ کیپر رہے, پھر وکیل رہے, پھر سیاست میں آ گئے. تو انہوں نے کیا کیا کہ اس عرصہ کے اندر 2-3 ماہ کے اندر انہوں نے بڑی بڑی جو کتابیں تھیں ملٹری کی وہ ساری پڑھ ڈالی.
نہ انہوں نے دن دیکھا نہ انہوں نے رات دیکھا، انہوں نے ایفرٹ کر کے اب انہوں نے وہ ساری چالیں سیکھ لیں کہ جو ایک فوجی کو ایک جنرل کو پڑھائی جاتی ہیں یا وہ استعمال کر سکتا ہے۔ اب انہوں نے وہ جو ایفرٹ کی، وہ جو محنت کی، وہ ون مین شو یہ بن کے وہ آگے آئے، اور اس جہاں پہ جو ان کی فوج تھی وہاں پہ مین جو کہہ لیجئے کہ مطلب جو جہاں پہ جنگ ہو رہی تھی ورجینیا اور ڈی سی دونوں کے درمیان میں وہ صرف ایک دریا کا فاصلہ تھا۔ اس دریا کو جب یہ پار کرتے تھے تو وہ باغی اسٹیٹ آ جاتی تھیں اور اس طرف جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ بنتا تھا۔ انہوں نے وہاں پہ جا کے خود مطلب کہہ لیجئے کہ A to Z آرڈرز پاس کیے کہ یہاں پہ حملہ کرنا ہے، ایسے حملہ کرنا ہے، یوں کرنا ہے۔ تو اس کا پھر انہیں فائدہ کیا ملا کہ ان کی اس ایفرٹ کا کہ انہیں وہاں پہ کامیابیاں ملنی شروع ہو گئیں، اور وہ جو جنگ تھی وہ آہستہ 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 یہ جیت گئے، اور دوبارہ جو ہے وہ جو باغی اسٹیٹس تھیں وہ دوبارہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں مل گئی۔ اب اس سب میں جو اینڈ پوائنٹ نکلتا ہے وہ کیا نکلتا ہے؟ ایک، اگر آپ نے کسی بھی چیز کا جو ہے وہ سوچ لیا تو اس پہ کنٹینیوس لگے رہیے، جو بھی اس کے لیے ایفرٹ چاہیے وہ کیجیے۔ دوسرا یہ کہ اگر آپ جس بھی کام میں مطلب آپ ڈلے ہوئے ہیں، اب آپ اور میں، ہر بندہ تو صدر نہیں بن سکتا نا، مطلب وہ صدر بنے ہوئے تھے تو آپ اور میں جو کاروبار کر رہے ہیں، ہم جس بھی کام میں ہیں اس کے اندر اتنی ہاؤ ناؤ ہمیں ہونی چاہیے کہ وہ کل کو ہمیں کوئی امپلائی تنگ کرے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس امپلائی کو کیسے ٹیکل کرنا ہے۔ ہمیں کوئی ہمارا کوئی کسٹمر ہمارے ہاتھ سے کہہ لیں کہ لوز ہو رہا ہو تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کسٹمر کو دوبارہ اپنے ساتھ کیسے لے کے آئیں۔ اور یہ ساری باتیں جو ہیں یہ کھڑے ہوئے پانی کے اوپر بدبو آ جاتی ہے، یہ چلتے ہوئے پانی سے ہی آتی ہیں۔ مطلب آپ کو یہ نہیں سوچ لینا کہ میں عرفان مولا بن گیا ہوں تو اب مجھے کہیں سے بھی کچھ بھی سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کوشش کریں، کچھ پڑھیں، کہیں سے کچھ ویڈیوز دیکھیں، کچھ ایفرٹ جو ہے وہ مطلب سیکھیں آگے پیچھے کہ مطلب لوگ کیا سوچ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، تاکہ آپ کچھ ایسے بن پائیں کہ جس سے آپ کا جو ایک چھوٹا بزنس ہے وہ ایک انٹرپرینور بنے اور کل کو ایک بڑے لیول پہ انشاءاللہ آپ آئے۔ باقی کسی بھی دوست کو کوئی بھی مشین چاہیے ہو، کسی کا کوئی مسئلہ ہو، وہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔